اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو یہ فرمایا نا الذی خلق الموت، فرسٹ کیا ہے؟ موت ہے، والحیات، موت کی حیات ہے۔ اب ترتیب کو دیکھیں نا کہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میں نے موت کو پیدا کیا، اور پھر فرما رہے ہیں میں نے زندگی کو پیدا کیا۔ جب کوئی مصور کوئی خوبصورت چیز بناتا ہے، یا کوئی انجینئر کو خوبصورت چیز بناتا ہے، یا زمین پہ جتنے بسنے والے ہیں جو اپنے اپنے کاموں میں ماہر ہیں، جب کوئی چیز بناتے ہیں تو جو سامنے چیز رکھتے ہیں، سب سے فرنٹ پہ رکھتے ہیں، وہ چیز ہوتی ہے جو ان کا شاہکار ہوتا ہے، جو اس کی تخلیق میں سب سے زبردست چیز ہوتی ہے، پیاری چیز ہوتی ہے، اعلیٰ چیز ہوتی ہے، وہ جو ہے نا وہ سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ الذی خلق الموت، پہلے کس کا ذکر ہے؟ موت کا، پھر زندگی کا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس کی تخلیق میں یہ جو موت ہے یہ بھی کوئی اعلیٰ چیز ہے، اعلیٰ و عرفہ چیز ہے۔ یہ ذرا ذہن میں تصور کریں، اگر موت نہ ہوتی پھر کیا ہوتا؟ غور کریں اس چیز پہ کہ اگر موت اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتا پھر کیا ہوتا؟ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک یہ تمام لوگ اگر حیات ہوتے تو 7,000 سال کی زندگی والے، ان کی کیا حالت ہوتی؟ کبھی تصور کی ہے؟ یہاں پہ تو ہمارے پاس 80 90 سال 100 سال تک اوپر ہوتے والدین کی، تو ان کی کیئر تو نہیں کرتا۔ یہ معاشرہ ہمارے سامنے ہے نا، ایک چیز ہے ہم اس کو غور کر رہے ہیں، تو 100 سال والے کی اور 90 سال والے کی تو کیئر کوئی نہیں کرتا، وہ 7,000 سال والوں کی کون کیئر کرتا؟ اور زمین پہ کیا حالت ہو جاتی ہے۔ اس فقیر کے اپنے مریدین میں سے پولیس افسر، اس کی والدہ 100 سال سے اوپر ہو گئی۔ جب 100 سال سے اوپر ہو گئی، والد فوت ہو چکے تھے، اور کوئی کرنے والا کیئر نہیں تھا، بیوی کیئر نہیں کرتی تھی، بچے کیئر نہیں کرتے تھے، وہ خود ہی کرتا تھا اپنی ماں۔ اس حد تک کہ ماں کو کھانا کھلانا، اس کا پیشاب، اس کے کپڑے سارے وہ کرتا تھا، جو کرنے والی کوئی نہیں تھا۔ ذہنی طور پہ معطل بھی، اور اپنے بیٹے کو وہ الفاظ کہتی تھی جو کوئی غیرت والا بیٹا یا بھائی وہ سن ہی نہیں سکتا۔ وہ بیچاری تو معطل تھی ذہن سے، اس کا تو ذہن کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ اب جب بیٹا اس کے وہ الفاظ سنتا تو ایک دفعہ وہاں سے اپنے علاقے سے جنوبی پنجاب سے ادھر آ گیا آسمان پہ، اور آ کے کہتے ہیں کہ بابا جی اگر خودکشی حلال ہوتی تو میں نے اپنے آپ کو خیر مار دینا تھا۔ جو الفاظ میری والدہ کے منہ سے ادا ہوتے ہیں وہ ایک بیٹا نہیں سن سکتا۔ یہ وہ تھی جس کا ذہن معطل تھا۔ تو آپ تصور کریں، سوچیں کہ 100 سال عمر والی ایک خاتون اپنے بیٹے کو ایسے نازیب الفاظ کہہ رہے، ذہن اس کا ختم ہے۔ اگر یہ موت نہ ہوتی تو پھر ایسے بیٹے کہاں جاتے، ایسے بھائی کہاں جاتے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک احسان ہے کہ اس نے موت کو پیدا کیا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب گھر میں ایک جانور بھی مر جائے تو آدمی دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو پھر جو پیارے ہیں، جو رشتے ہیں، ماں باپ ہے، پوجات ہے، دادا دادی، نانا نانی، زوجہ، بیٹے بیٹیاں، عزیز و اقارب، جب یہ فوت ہوتے ہیں تو غم اور دکھ یہ ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کوئی شک نہیں ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا
تو پھر انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کر کے یہ بھی ہم پہ احسان کیے. اور احسانوں میں سے ایک بڑا احسان یہ جو اپنے پیاروں کی وفات پہ سینہ خوبیاں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو رونا دھونا شر شرارت، یہ عورتیں خصوصی طور پہ. تو دین متین میں کہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا. اس سے جو اپنی میت ہوتی ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ خلاف شرع یہ جو کاموں پر ہو رہا ہے.